حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے فرعون نے 400 سال کی عمر پائی۔ اللہ جل شانہ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ جب فرعون اپنی سرکشی اور اپنی نافرمانی سے باز نہ آیا تو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزاوار ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے طوفان بھیجا، بادل آیا، اندھیرا ہو گیا، بہت زیادہ بارش ہونے لگی، فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، ان میں جو بیٹھا وہ ڈوب گیا، نہ وہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ہفتہ سے ہفتہ تک 7 دن اسی مصیبت میں گرفتار رہے، اور باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے جڑے ہوئے تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا حضرت، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے طوفان کی مصیبت دور ہو گئی اور زمین میں سرسبزی و شادابی آ گئی، ایسی شادابی، ایسی خوبصورتی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کھیتیاں بھی خوب ہوئیں، درخت بھی خوب پھلے پھولے۔ فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھروں میں بھر گئیں اور بنی اسرائیل کے یہاں نہ گئیں۔ اب فرعونیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ 7 دن تک اس مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت کی دعا سے اس مصیبت سے نجات پائی۔ 1 مہینے بعد فرعونی پھر سرکشی پر اتر آئے تو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے ان پہ کیڑوں کا عذاب آ گیا، جو ان کے کھانے کے برتنوں میں اور دانوں کی بوریوں میں گھس جاتا اور انہیں چٹ کر جاتا۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں رکھتا تو وہ 10 کلو ہو جاتی۔ اس پر فرعونی پھر چیخ پڑے اور دوبارہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت کی دعا سے یہ مصیبت بھی دور ہو گئی۔ پھر دوبارہ وہ سرکشی پر اتر آئے، دوبارہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، اور یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا، ہانڈیوں میں مینڈک، خانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے، آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی،
اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہو گئی اور مزید 1 مہینہ خیریت سے گزرا۔ لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا اور اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کیسی نظر بندی؟ ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پی لیں، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے بے قرار ہو گیا، اس نے درختوں کی رطوبت چوسی اور وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون ہو گئی۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز دستیاب نہیں تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے تو یہ مصیبت دور ہو گئی، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اسی طرح گزرتا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عہد پورا ہو گیا اور وہ کسی وعدے پہ قائم نہ رہے، انہوں نے اپنی کفر اور سرکشی کو نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔